والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، شافع محشر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ دین اسلام ہمیں عطا کیا، جو دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے عملی نمونے کے لیے جس نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. لوگوں یاد رکھیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات کسی انسان کا انتخاب نہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا انتخاب ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبیوں رسولوں کا انتخاب بھی کائنات کا رب آپ کرتا ہے. اسی طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب خود اللہ نے آپ کیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگو ان اللہ نظر الی قلوب العباد، کائنات کے رب نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے بہترین دل دیکھا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھا. فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا. ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ نے دوبارہ پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پھر پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو تھے وہ سب سے عمدہ اور بہترین پائے. فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور ساتھی بنا دیا. نبی علیہ السلام بھی رب کا انتخاب ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کا انتخاب ہے. اس لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا عقیدہ سنوار لینا چاہیے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک ہے کوئی بھی صحابی شخصی طور پہ انفرادی حیثیت میں ذاتی طور پہ صحابی کا اپنا معاملہ. یاد رکھیے، اگر بات کریں جماعت صحابہ کی
صحابہ اکرام من حیث الجماعت معصوم ہے، غلطی سے گناہ سے مبرہ اور محفوظ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ من حیث الجماعت معصوم ہیں. اگر پوچھو گے اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الجماعت محفوظ ہیں، تو رب کا قرآن اس بات کی عملی دلیل ہے. اللہ نے امت مسلمہ کو پابند بنایا ایمان لانے کا، اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنے نبی کی رسالت کو منوانے کے لیے، قرآن اپنی کلام کو منوانے کے لیے. رب نے جب معیار دیا تو اللہ نے معیار یہ رکھا، لوگوں آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم اس طرح ایمان لے کر کے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر کے آئے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر کے آئے. اگر اصحاب محمد کی جماعت میں غلطی ہو، اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں لغزش اور خطا ہو تو پھر یاد رکھیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیار ایمان نہیں بن سکتے. اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی گواہی دی ہے. فرمایا لوگوں تم ایمان خود لے کر کے آئے، لیکن اصحاب محمد کو جان لینا، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان رب نے رکھا ہے. مایا وزینہ فی قلوبکم، لوگوں یاد رکھنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا گروہ عادل گروہ ہے جن کی بات، جن کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے. اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو، کردار کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں 20 مقام قرآن کے اندر رکھے. اگر بات کرو گے دلیل کی تو قرآن کھولیے. اب بات آئی اصحاب محمد کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں تم کائنات کے لوگوں میں سب سے بہترین جماعت ہو، سب سے بہترین گروہ ہو. قرآن کا نزول ہے اور اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن ان کی عظمت بیان کرے اور فرمائے کنتم خیر امت، کہیں قرآن ان کی عظمت بیان کرے تو فرمائے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور لوگوں ہے یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ جماعت صحابہ ہے، ہم نے تم کو عادل جماعت، بہترین جماعت، بہترین گروہ بنا کے بھیجا. کہیں اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرے تو کائنات کا رب فرمائے لوگوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک مقام نہیں ہے. اگر بیعت رضوان کی بات آئی ہے تو تب بھی رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے. اللہ تو کس بات پہ راضی ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی اصحاب محمد کی اہمیت کو سمجھ لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے اندر ایک ایک صحابی کتنا قیمتی انسان ہے، ایک ایک صحابی کتنا اہمیت والا ہے. ایک صحابی ہے جنہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، جسے یہ شرف بھی حاصل ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بھی ہے. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غنی اور سخی صحابی بھی ہے جسے ایک ایک موقع پہ میرا نبی کہے اور لوگوں جو بندہ اتنا مال دے اللہ جنت دے گا، ایک موقع پہ 7 بار جنت کی رب نبی بشارت دے اور فرمائے لوگوں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں میرا عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، میرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ عثمان ابن عفان جو سفیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے روک کے اعلان جو ہے یہ افواہ دے دی کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لوگوں میرے نبی کے یہ صحابہ
کی نظر میں کتنے قیمتی تھے. ایک صحابی کے بارے میں افواہ سنی ہے, ابھی خبر کنفرم نہیں ہے کہ عثمان زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے. بہرحال بات سننے میں یہی آئی ہے کہ عثمان شہید کر دیا گیا. قربان جاؤں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سے لے کر کے 1500 صحابہ کی جماعت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے, اور سارے کا سارا انتخاب کائنات کے رب کا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ایک بات کی بیعت لی ہے, آؤ ہاتھ میرا ہے, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کس بات کی؟ فرمایا اب دو ہی رستے ہیں, یا عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں گے یا اپنی بھی جان قربان کر دیں گے. ایک فرد ہے اصحاب محمد کا, فرمایا یا اپنی بھی, یا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے یا اپنی بھی جان قربان کر دیں گے. یہ جان نثار گروہ, یہ وفادار گروہ, کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن ان کی وفاداری بیان کرے, اور بیان کرتے ہوئے قرآن نے جو نقشہ کھینچا, کبھی اصحاب محمد کی عظمت سمجھنی ہو لوگوں, یہ بات بھی ذرا ذہن نشین کر لینا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یارو یہ تاریخی قوم یا تاریخی افراد نہیں ہے, یہ تاریخی گروہ نہیں ہے. یاد رکھنا یہ قرآنی ہستیاں ہیں. اصحاب محمد کو سمجھنا ہو, تاریخ کے اوراق چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اصحاب محمد کو سمجھنا ہو, کبھی محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھ کے دیکھنا. اصحاب محمد کے کردار کو بیان رب کا قرآن کرے گا. ایک صحابی کا بدلہ لینا, ایک صحابی کتنا قیمتی ہے. 1400 سے لے کے 1500 کی بیعت لینے کے لیے ہاتھ رکھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک ہاتھ ابھی یہ پیچھے ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف سے رکھا ہے. ہاتھ نبی کا ہے لیکن صحابی کے لیے آیا جو موجود نہیں ہے. 1400 سے 1500 صحابہ کے ہاتھ ہیں. رب کو وفا کا یہ انداز اتنا پسند آیا, آسمان سے پیغام آ گیا, فرمایا لوگوں ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے ہاتھ میرے نبی کا, اوپر 1400 سے لے کے 1500 صحابہ کے ہاتھ ہیں, اور اوپر عرش والا رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان ہاتھوں کے اوپر میں رب کا ہاتھ ہے. ایمان والو وہ لوگ کتنے عظیم ہیں, اور جن کے نیچے ہاتھ نبی کا, جن کے اوپر ہاتھ عرش والے رب کا ہے. اور پھر رب یہ اعلان کرے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, لوگوں رب راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ایمان والو سوال تو بنتا ہے, اللہ تو کس بات پہ راضی ہوا؟ اللہ تو نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. دنیا والو تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ہاتھ دیکھ رہی تھی, میں رب ان کے دل دیکھ رہا تھا. فعلم ما فی قلوبہم, تم نے ہاتھوں کو دیکھا, میں نے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ وفا تھی, وہ ایمان تھا, وہ صداقت تھی, وہ یقین تھا, وہ اللہ اس کے رسول سے وفا کے جو جذبات تھے. تم نے ہاتھوں کو دیکھا, میں رب نے دل کو دیکھا. یہ وہ جماعت صحابہ ہے, اللہ راضی ہو گیا. ہم نے جملہ تو سنا ہے جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, لیکن کعبہ کے رب کی قسم کبھی غور تو کر, یہ اللہ کا راضی ہونا ہے کیا؟ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. کبھی قرآن سے پوچھ اللہ صحابہ پہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ صحابہ کے نام کا حصہ بن گیا, جب بھی صحابی کا نام آئے تو دعا آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو صحابہ کے لیے دعا ہے, اللہ یہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں ورضوان من اللہ اکبر, لوگوں کائنات کا سب سے بڑا انعام ہی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے.
ورضوان من اللہ اکبر. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. لوگوں دنیا میں کامیابی کے لیے رب نے ایک معیار دیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا, لوگوں وہ کامیاب ہو گیا. لیکن یاد رکھیے رب کی رضا کی بات آئی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا, جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ کی قسم جنت سے بھی بڑا انعام رب کا راضی ہونا ہے. جنت سے بھی بڑا انعام رب کا راضی ہونا ہے. جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ کا کائنات کا رب کہے گا او میرے بندو کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, او کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, او کوئی تمہارے دل کی مراد ہو تو مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں ایک سے بڑھ کے ایک نعمت, اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو کائنات کا رب کہے گا او لوگوں سن لو کہ میں اللہ جو ہے آج کے دن جو ہے میں جو ہے تم پہ راضی ہو گیا. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. جاؤ آج کے بعد میں اللہ تم پہ کبھی ناراضی نہیں ہوں گا. جنتیوں کو بھی جنت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت, جنت سے بڑی نعمت وہ رب کی رضا ہے. اور اللہ راضی کن سے ہوتا ہے؟ اگر بات کروں کردار صحابہ کی, عدالت صحابہ کی, آج یہ فتنہ عروج کے اوپر ہے. کوئی بد نصیب مودودیت گزیدہ ہے جس بد نصیب کے دل میں زہر بھرا ہوا ہے. خلافت و ملوکیت جیسی رسوائے زمانہ کتاب نے, اس کے تنظیمی نظم نے, یا کسی کے ذہن میں جو ہے وہ زہر گولا ہوگا. کسی جیلم کے کھڈے میں بیٹھ کر کے بک بک کرنے والے نے کسی کے ذہن میں جو ہے ہو سکتا ہے زہر گولا ہو, کسی جال کے جو مارے ہوئے جاہل نے. لیکن یاد رکھو قربان جاؤں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ایمان والو اللہ راضی ہوتا کن سے ہے؟ قرآن سے تو پوچھئے کہ یہ صحابہ اکرام کی عظمت کا رنگ دیکھو. کبھی 28واں پارہ سورہ مجادلہ پڑھو, عدالت صحابہ کا مسئلہ آیا, لوگوں نے تو بد نصیبی کی انتہا کر دی. لوگوں میں سے ایک مولوی آپ کو ملے گا سوشل میڈیا مر گیا بد نصیب, اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جس چیز کا وہ ظالم حقدار ہے. خطبات لکھے, کہتا میرے خطبات کا نچوڑ یہ ہے, کہتا کہ اپنے دماغ سے یہ کابوس اتار دو کہ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی, صحابہ اکرام پہ حرف زنی نہیں ہو سکتی. وہ بد نصیبو تیری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ صحابہ پہ تبرہ کرنا ہے. اور عرش والا رب کیا کہتا ہے کہ لوگوں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ تو راضی ہوتا کن سے ہے؟ اللہ اب یہ بھی فیصلہ ہو جائے. فرمایا لوگوں ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین, رب نافرمانوں سے بدکاروں سے رب راضی ہوتا ہی نہیں ہے. اصحاب محمد کے کردار کو قرآن سے پوچھو کہ رضی اللہ عنہم, کبھی پڑھو تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین, اللہ تو نافرمانوں سے, برے لوگوں سے, بدکاروں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اور اصحاب محمد سے اللہ راضی ہے تو جو دلیل ہے اصحاب محمد جو ہیں وہ عادل ہیں. اللہ نے ان کو عادل بنایا کیوں ہے؟ کبھی یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا. اگر بات آئی ہے اس وجہ سے رب نے عادل بنایا, یاد رکھو قرآن پڑھو گے آپ کو صحابہ اکرام کا جو ہے وفاداری کا رنگ ملے گا, اصحاب محمد کے ایمان کی گواہی ملے گی, اصحاب محمد کی عظمت و شجاعت کے تذکرے ملیں گے, اصحاب محمد کے رستے کو اللہ ہدایت کا رستہ قرار دے گا. لوگوں وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنین, جو میرے نبی کی مخالفت کرے, وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا رستہ چھوڑ دے, اصحاب محمد کا رستہ چھوڑ دے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, جو نبی کے یاروں کا رستہ چھوڑے, معلوم ہوا نبی کے یار راہ حق پہ, اصحاب محمد جو ہے وہ ہدایت کے رستے پہ رب کے دین کے کامل پیروکار ہیں کہ اللہ نے ہدایت کا رستہ رکھا ہی ان کا رستہ ہے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مسیرہ. اگر صحابہ کا رستہ نہیں تو رب کو اس کی پرواہ بھی نہیں. یہ ظالم جائے جہاں جاتا دفع ہو, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. جہاں اللہ نے ان کا رستہ ہدایت کا رکھا. پھر ایک اور انداز سے دیکھنا, کائنات کے رب نے جو ہے صحابہ کے ایمان کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, ان کی شجاعت کے ساتھ, ایمان کے لیے قربانیوں کے ساتھ, رب نے ایک قرآن میں اور انداز رکھا. اللہ کی قسم, اللہ نے پورے قرآن میں یہ برداشت نہیں کیا میرے نبی کے یاروں کی کوئی مخالفت کرے. اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اصحاب محمد پہ کوئی تنقید تبرہ کرے. اگر کسی نے مخالفت کی, رب نے اس مخالفت کے اوپر بھی ان لوگوں کا رد کر کے اصحاب محمد کا دفاع کیا. اگر کسی نے تنقید کی, اللہ نے تب بھی اصحاب محمد کا دفاع کیا. اگر بات مخالفت کو, میں نے ابھی آیت پڑھی ہے وہ جو ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. ادھر اصحاب محمد کی مخالفت کرے یہ جہنم میں جائے, رب کو پرواہ نہیں ہے. اگر بات کروں تنقید کی, ایمان والوں رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ ہو کوئی جو ہے کلمہ پڑھنے والا, ہو کوئی اسلام کا نام لینے والا اور اس کی زبان زہر اگلے, اصحاب محمد پہ تبرہ کرے, اصحاب محمد پہ تنقید کرے, یاران مصطفیٰ پہ رب کو گوارا نہیں. رب کے دفاع کا انداز دے. سورہ بقرہ ہے, پہلا پارہ ہے, رب نے معیار قرار دیا اصحاب محمد کو. فرمایا تھا آمنو کما آمن الناس. لوگوں میرا ایمان معیار دیکھ لو, مجھے ماننے کا, میرے کو نبی کو ماننے کا, میری کتاب کو ماننے کا, میرے دین کو ماننے کا. آمنو کما آمن الناس. زبان کھولنے والے بولے, منافقوں نے پھر زبان کھولی, تبرہ کرنے والوں نے اپنی زبان کو گندا کیا اور قرآن نے ان کا وہ منبات جو تنقید نقل کی. کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ ایمان والوں, کبھی اصحاب محمد کی عزت کو, اصحاب محمد کے احترام کو, رب کے ہاں ان کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنا. منافقوں نے اتنا جملہ بولا, کہنے لگے انؤمنو, کہ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء, جس طرح معاذ اللہ بے وقوف ایمان لائے. اللہ کی قسم آپ میں سے ممکن ہے کوئی اہل علم بھی بیٹھے ہوں, اللہ نے 4 تاکیدوں کے ساتھ پورا زور دے کر کے اصحاب محمد کا دفاع کرتے ہوئے کہا لوگوں الا انہم ہم السفہاء. اور لوگوں یاران مصطفیٰ بیوقوف نہیں ہے جو نبی کے محمد کے یاروں کو, میرے دین کے وفاداروں کو, اصحاب محمد کو جو میرے معیار ایمان کو بیوقوف کہے, حقیقت میں اصل بیوقوف یہ بدنصیب ہے. اور ابھی گرامر کے اعتبار سے دیکھنا 4 تقیدیں ہیں. الا خبردار, یہ بھی تقید کا لفظ. انا, یہ بھی تقید کا لفظ. ہم ضمیر فصل, یہ بھی تقید کے لیے. پھر جملہ بھی اسمیہ, یہ بھی عربی زبان میں تقید, بات پہ زور دینے کے لیے. اللہ نے پورے پنجابی کہتا ہے پورا کھڑکا کے فرمایا مایا الا انہم ہم السفہاء. جو میرے نبی کے یاروں پہ, میرے دین کے وفاداروں پہ تنقید کرے, میں رب کہتا ہوں پکا بے ایمان بیوقوف آدمی یہ ہے. صرف ایک نہیں, آؤ ذرا سورہ منافقون پہ, جس سور کا نام ہی منافقون ہے, اصحاب محمد کے دفاع کا انداز دیکھیے گا. اصحاب محمد کے دفاع کا انداز کیا ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کائنات کے رب کے نبی کے بارے میں منافقوں کو ہوا یہ لڑائی ہوگی نا غزوے کے اندر, تو جو ہے وہاں پہ عبداللہ بن ابی نے کچھ بکواس کی اور پھر کہنے لگا ہاں ہم عزت والے ہیں, ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. قربان جاؤں کائنات کے رب پہ, وہ میرے نبی کے یاروں کی عزت پہ کو حرف زنی کرے, اصحاب محمد کی عزت پہ کو کیچڑ اچھالے, رب کو گوارا نہیں. اصحاب محمد کے دفاع کا انداز اور رنگ دیکھنا, عرش والا رب دفاع کرتا کیسے ہے. کائنات کے رب نے کہا او لوگو سن لو, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور میرے نبی کے ازیاروں کے بارے میں کہنے والوں ہم عزت والے ہیں، العیاذ باللہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، تم ہوتے کون ہو یہ بات کہنے والے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے، مایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بات یہ ہے جو نبی محمد کے یاروں پہ تنقید یہ ہے ہی بے ایمان منافق ہے، جنہیں سمجھ اور شعور ہی اللہ انہیں منافق قرار دے، جو اصحاب محمد پہ تنقید اور تبرہ کرے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ صحابہ کا کردار بیان کرے، ان کی عدالت بیان کرے، ان کی وفاداری بیان کرے، اصحاب محمد کی جان ساری بیان کرے۔ لوگوں ذرا اصحاب محمد کی اہمیت سمجھنا، اصل وجہ کیا ہے، رب نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی کو رب نے اسوا رول ماڈل بنایا، نبی کو رب نے نمونہ بنایا، لیکن یارو پوری سیرت مصطفیٰ اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ اصحاب محمد نہ ہو۔ نبی گھر میں ہو، نبی کی بیویاں ہیں، نبی مسجد میں ہو، نبی کے ساتھی ہیں، نبی میدان مقتل میں ہو، ساتھ اس کے نبی کے صحابہ ہیں، نبی نے سب کوئی موقع دکھاؤ تو صحیح اسوہ رسول میں جہاں نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ نہ ہو۔ رب اس لیے تو ان کا دفاع کرتا ہے، پھر کیوں نہ کرے یارو؟ رب نے قرآن دیا، رب نے جو ہے اپنا دین دیا، اب رب کے دین کے گواہ کون ہیں؟ لوگوں یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہمیشہ وہ مقدمہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جس مقدمے کے گواہوں پہ تنقید ہو جائے یاد رکھو وہ مقدمہ جھوٹا ہو جاتا ہے، وہ مقدمہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی صداقت برقرار۔ اب ایمان سے بتا، اللہ صحابہ کے اوپر تنقید کا دفاع کیوں نہ کرے؟ یہ اصحاب محمد گواہ ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اصحاب محمد گواہ ہیں، اور رب کے قرآن کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، اور رب کے دین اسلام کے اگر اصحاب محمد پہ ہی تنقید ہو جائے، اگر انہی کی کردار کشی کر دی جائے، اگر انہی کو مجروح قرار دے دیا جائے اور ان پہ جرح کر دی جائے، ایمان سے بتا پھر قرآن کو کلام اللہ کیسے بتاؤ گے کہ یہ رب کا وہی قرآن ہے جو آسمان سے آیا ہے؟ پھر کیسے کہو گے یہ دین وہی ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گیا؟ اگر صحابہ محمد محفوظ نہیں، اللہ کی قسم نہ نبی کی رسالت محفوظ، نہ رب کا قرآن محفوظ، نہ دین اسلام محفوظ۔ اس لیے رب نے دفاع کیا اصحاب محمد کا، کیونکہ اصحاب محمد گواہ ہیں دین اسلام کے۔ اور پھر ایک اور انداز سے بھی بات کو ذرا کھولتا چلوں، لوگوں یاد رکھنا آج بدترین فتنہ ہے لوگوں میں کہ اپنی اوقات جو ہے وہ ایک ٹکے کی نہیں ہے اور گندی زبانیں تبرہ کرتی ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایمان والوں کبھی ٹھنڈے دل سے غور کرو، ہم نے عرض کیا صحابہ اکرام تاریخی شخصیات ہی نہیں ہے، اصحاب محمد قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کا کردار پڑھنا ہو، صحابہ کی زندگی کے معمولات دیکھنے ہو، تمہیں تاریخوں کی ضرورت نہیں، تجھے تبری کی ضرورت نہیں، تجھے البدایہ والنہایہ کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے رافضیوں کے لکھے ہوئے جھوٹے کہانی قصے اس کی ضرورت۔ تو قرآن پڑھ یار، قرآن میں کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن پڑھتا چلا جا، قرآن تجھے تعارف کروائے گا کہ یہ جماعت ہے کون۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، لوگوں میرے نبی محمد کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے جو ہے ایمان والے یار، اصحاب محمد وہ جناب جو ہے مہاجر بھی، انصار بھی، بدری بھی، احد والے، خندق والے، خیبر والے، سارے نبی مایا والذین معہ۔ اب آئیے اصحاب محمد کے کردار کی باری۔ ایمان والوں قرآن سے بڑی صداقت کوئی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، رب سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، اور قرآن اصحاب
اصحاب محمد کا کردار بیان کرنے لگا تاکہ تبری کے قصے جھوٹے تیرا ایمان نہ خراب کر جائیں اور رافضیوں کی گڑی کہانیاں تیرے ایمان پہ حملہ آور نہ ہو جائیں. قرآن سے کردار اصحاب محمد پڑھ کے دیکھنا. مایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. مایا لوگوں اگر نبی کے یاروں کی اور دینی غیرت دیکھنی ہو تو قرآن تجھے دینی غیرت بتاتا ہے. وہ دین کے اس قدر وفادار، اسلام کے ساتھ اتنے مخلص تھے، وہ اسلام کے لیے اس قدر کٹ مرنے والے تھے کہ اشداء علی الکفار قرآن کی گواہی ہے وہ کافروں کے اوپر سخت ہے. مایا ان کی تو ان کے اندر ایمانی غیرت اتنی ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ایک نظر ڈال، لمبے واقعے کی ٹائم نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کے بعد دے کے عرض کیے دیتا ہوں. کبھی غزوہ بدر کے معاملات پہ نظر ڈالنا. ابوبکر صدیق نے عبد الرحمن بن بکر سے کہا تھا کہ عبد الرحمن اگر میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن آ جاتا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، فرمایا عبد الرحمن میری تلوار اس لیے عبد الرحمن کو کاٹ دیتی کہ عبد الرحمن نبی محمد کا دشمن ہے، اس لیے تلوار نہ روکتا کہ عبد الرحمن جو ابوبکر کا بیٹا ہے. ذرا ایک اور انداز سے دیکھ لینا. نبی محمد غزوہ مریسیہ جہاں پہ عبداللہ بن ابی نے بکواس کی ہے اور نبی علیہ السلام نے ابی کو فیصلہ نہیں دیا، لیکن آپ کو جو ہے بیٹا مخلص سے آبی ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اور اسے پتا چلا خطر لگا شاید میرے نبی قتل کا آرڈر دیں گے. آگے بارگاہ نبی میں عرض کیا آقا بابا کا سر چاہیے تو حکم کیجئے، بیٹا ضرور ہوں لیکن آپ کا وفادار پہلے ہوں، عبداللہ کا بیٹا بعد میں ہوں. میں سر لے کے آؤں گا. اور جاؤ جامع ترمذی میں ہے سیدنا عبداللہ جو ہے عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا مخلص سے ابھی مدینے کے رستے پہ کھڑا ہوا، تلوار کی نوک پہ باپ کو روک کے کہا تھا ابا جی جناب جو ہے وہ آپ مدینے میں نہیں جا سکتے، آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا حتی تقر انک الذلیل وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم هو العزیز. جب تک آپ یہ اعلان نہیں کرتے، یہ اعتراف نہیں کرتے، یہ اقرار نہیں کرتے، جب تک آپ کی زبان یہ لفظ نہیں کہتی کہ آپ ذلیل ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، میں آپ کو مدینے نہیں جانے دوں گا. اشداء علی الکفار رحماء. کہتے ہیں جی آپس میں دشمنی ہے، کہانیاں کڑی ہیں. او جی معاذ اللہ عمر نے دروازہ مار کے وہاں فاطمہ کو شہید کر دیا، اور جناب اسی کے نام کے اوپر دشمنی کی داستانیں گھڑ کے اور کھڑے ہیں جناب بکر نے جو ہے عمر نے دروازہ مار کے توڑ دیا. کوئی کہتا جناب خلافت چھین لیا، کوئی کہتا باغ فدق لے لیا، کوئی کسی طرح کا رونا جھوٹی کہانیاں گڑ گڑ کے لگے ہیں ظالم جو ہے زہر اگلنے. ہم نے کہا تیری کہانیاں اپنی جگہ، مجھے قرآن کہتا ہے کہ یہ دشمن تھے ہی نہیں، ان کی مخالفت نہیں تھی، ان کی عداوت نہیں تھی. رحماؤ یہ آپس میں محبت اور پیار والے تھے، یہ دشمن نہیں تھے. یارو ایمان سے بتاؤ. میں نے کہا بتا ماں تیری کہانیوں کے مطابق ماں فاطمہ کب شہید ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی، تبھی موت ہوئی، کسی نے شہید نہیں کیا، کسی نے دروازہ نہیں توڑا ہے. میں نے کہا مجھے کہنے لگے، میں نے کہا باغ فدق کا معاملہ، میں نے کہا جاؤ کعبہ کے رب سے کوئی تاریخ لا، جا بخاری اٹھا. اور باغ فدق کی تو ساری تولیت انتظام رہا ہی اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. میں ایک ذاکر کو سن رہا تھا، آصف رضا علوی نامی بدبخت رافضی ہے، اور وہ کہنے لگا، کہنے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم جو کہتے ہو باغ فدق چھین لیا، اگر باغ فدق چھین لیا تھا چلو ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان کے دور میں نہیں ملا، جب علی رضی اللہ عنہ کو خلافت مل گئی، علی جو ہے اس کے ہاتھ میں حکمرانی آ گئی، کیا علی نے باغ فتح بچوں کو دے دیا تھا؟ حسن بھی زندہ تھے، حسین بھی زندہ تھے رضی اللہ عنہما، کہ بیٹا یہ تمہاری ماں کا حق تھا، بیٹا میں مجبور تھا، ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے، لو بیٹا میری حکومت آ گئی، لو اپنی امی کا حصہ لے لو. کہتے کیا علی نے دے دیا؟ اب جواب نہیں ہے. اگر ابو بکر نے نہیں دیا تو دیا تو علی نے بھی نہیں ہے، اگر اس عمر نے نہیں دیا اور دیا تو علی نے بھی نہیں ہے، اگر عثمان نے نہیں دیا اور دیا تو علی نے بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہم. پھر جو اعتراض ابو بکر عمر عثمان پہ ہے وہی اعتراض علی میں بھی ہے. اب رافضی بولا، کہنے لگا یہ پاک لوگ ہیں، یہ مقدس لوگ ہیں، جو چیز چھن جائے وہ لیتے نہیں ہیں.
باغ فتح چھن گیا نا؟ کہتے وہ چھن گیا تھا نا، وہ لیتے نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا ایمان سے بتانا، اگر کوئی ایمان کی رمق رتی غیرت ہے تو بتا، تیرے بقول باغ فتح چھینا، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، جو چیز چھن جائے یہ لیتے نہیں ہیں۔ تیرے عقیدے میں تو خلافت بھی چھینی تھی، وہ کیوں لے لی؟ جو پاک لوگ جو ہیں، مقدس لوگ ہیں، جو چیز چھن جائے وہ لیتے نہیں ہے۔ اگر فتح چھینا تھا اس لیے نہیں لیا، یہ مقدس پاکیزہ تھے تیرے عقیدے پہ، تو خلافت بھی چھینی تھی، پھر وہ کیوں لے لی؟ وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ کہنا ہم پاک لوگ ہیں، جو چیز چھین جائے وہ لیتے نہیں ہیں۔ اگر بات کروں قرآن کے عقیدے کی، قرآن نے عقیدہ دیا یہ دشمن نہیں ہے، مَا الرحماء بینہم۔ کبھی کہتے جناب جو ہے وہ حدیث عمار لے کے آئے گا، ان بد نصیبوں کو کون بتائے حدیث عمار کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کبھی کوئی حدیث عمار لے کے آئے، جنگ جمل لے کے آئے، صفین لے کے آئے، ایک سوال ضرور رکھنا، اسے کہا پہلے بتا دے تو وکیل اہل بیت کا ہے یا رافضیوں کا ہے؟ کا فرق کیا؟ اہل بیت کے بارے میں قرآن نے عقیدہ دیا، اہل بیت گروپ جو ہے یہ حصہ ہے اصحاب محمد کا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا رحماء بینہم، رافضی دشمن اصحاب محمد کے۔ پہلے جو ہے حدیث عمار والے اور جو ہے تو جو ہے جمل اور صفین کی باتیں کرنے والے، اگر تو وکیل ہے اہل بیت کا پھر مقدمہ ان کا لڑنا، دلیل وہ دینا جو دلیل علی نے دی ہو رضی اللہ عنہ، بات وہ پیش کرنا جو سیدنا حسن نے بھی دی ہو، بات وہ کرنا جو سیدنا حسین نے کہی ہو، کیونکہ وکیل نے وہی کہنی ہے جو اس کے مدعی کا دعویٰ ہے۔ اگر رافضیوں کا وکیل ہے تو پھر رافضیوں کے پلیٹ فارم سے آ جواب پھر ہم دیں گے تجھے انشاءاللہ۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے جی دشمنی کے لیے داستانے کے دروازہ کر دیا، خلافت چھین لی، باغ فتح چھین لیا، فلاں کر دیا، علی مجبور تھے، ساری زندگی تقیہ۔ میرا علی منافق نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا علی بزدل نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ کہانیاں کڑی قرآن نے کہا سب جھوٹ ہے۔ کیوں؟ رحماء۔ میں نے کہا کب چھینا؟ کہتا ہے ابتدائی دور ہے نا، نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ ابوبکر بنے، خلافت چھینی تو وہاں سے چھینی، باغ فتح چھینا تو وہاں پہ چھینا، فاطمہ رضی اللہ عنہا شہید ہوئی تو وہاں پہ ہوئی۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، جن میں دشمنیاں اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جہاں دشمنیاں اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں، مجھے ایمان سے بتا اگر معاذ اللہ یہاں دشمنیاں تھی تو مجھے اسماء بنت امیس کا تعارف تو کروا، یہ ہے کون؟ میں نے کہا نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ ماں اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ جعفر طیار کی بیوی ہے رضی اللہ عنہ۔ جعفر طیار علی رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے۔ جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوا ہے، جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور اس کے 3 بیٹے ہیں جن کی کفالت ابوبکر صدیق نے کی ہے، جس کی بیوی کے بیوہ کے شہید کی بیوہ سے نکاح ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ اللہ نے اس سے بیٹا محمد بن ابی بکر دیا ہے۔ پھر 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق فوت ہوئے ہیں، وہاں اسماء پھر بیوہ ہوئی ہیں، اور اسماء بنت امیس سے نکاح سیدنا علی نے کیا ہے۔ بتاؤ ذرا، کافروں کی بیوی سے کوئی نکاح کرے گا؟ اور دشمنوں کی بیوی سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ ایمان سے بتا، دشمنوں کے بچے کوئی پالتا ہے؟ بیٹا صدیق ہے محمد بن ابی بکر، اور پالنے والا جو بیٹے جو ہیں وہ بھتیجے علی کے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کفالت ابوبکر صدیق کرتا ہے، وہ بیٹا صدیق کا ہے، کفالت علی کرتا ہے رضی اللہ۔ ایمان سے بتا، قرآن کیوں نہ کہے رحماء بینہم؟ یہ تیری کہانیاں جو ہیں ان کا اعتبار کیسے کروں؟ قرآن ان کہانیوں کو مانتا نہیں ہے، نہ سمجھا، تھوڑا سا آگے بڑھ۔ میں نے کہا ذرا آگے چل، تیرا مذہب کھڑا ہے 6ویں امام پہ، جس کے نام پہ کا نام جعفر ہے، جعفر میں جو ہے جعفر صادق کہتے ہو۔ میں نے کہا کبھی امام جعفر کا نسب نامہ بیان کر دے، میں قرآن کی صداقت بتاؤں، اصحاب محمد کی، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت بتاؤں۔ کہنے لگا کبھی تعارف نہیں کروائے گا، کیوں نہیں کروائے گا؟ ایمان والوں، دشمنوں میں کبھی رشتہ داریاں نہیں ہوتی۔ اگر اہل بیت اور اصحاب محمد میں دشمنی ہوتی، کعبہ کے رب قسم تیرا امام جعفر صادق پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر دشمنیاں ہوتی تو جعفر صادق
پیدا نہ ہوتا. کہنے لگے کیا مطلب, پیدا کیوں نہ ہوتا؟ میں نے کہا ذرا بتا جعفر کی امی کا نام بتا دے. کہتا ام فروا. میں نے کہا ام فروا جو ہے یہ جعفر صادق کی امی ہے. اچھا ام فروا کی امی اور ابے کا نام بتا دے. کہتا ام فروا کی امی کا نام اسماء ہے, اسماء بنت عبد الرحمن ہے. ام فروا کے ابو کا نام قاسم ہے. میں نے کہا قاسم کون ہے اور اسماء بنت عبد الرحمن کون ہے؟ کہتا اسماء بیٹی ہے عبد الرحمن بن بکر کی. میں نے کہا پھر اس کا ابو قاسم کون ہے؟ کہتا قاسم بیٹا ہے محمد بن ابی بکر کا. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ یہ بیٹا ہے صدیق کا. عبد الرحمن بکر کون ہے؟ بیٹا ہے صدیق کا. یعنی ابو بکر کے دو بیٹے, عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد کے بیٹے کا نام قاسم اور محمد کے جو ہے عبد الرحمن بن بکر کے بیٹی کا نام اسماء. یہ دونوں ایک بکر کا نواسا, ایک پوتا ایک پوتی صدیق کی. ان کی آپس میں شادی, یہ چاچے تائے کے ہیں, ان کی شادی ہوئی, ان کو رب نے بیٹی دی, نام ام فروا ہے. اب دوسری طرف آ جا. میں نے کہا جو ہے امام جعفر صادق کے ابا جی کا نام بتا دو. کہنے لگا محمد الباقر ہے. میں نے کہا محمد الباقر کے ابے کا نام بتا دو. کہتے محمد الباقر کے ابو کا نام جو ہے وہ زین العابدین ہے, جسے امام سجاد کہتے ہیں, جنہیں بیمار کربلا کہتے ہیں. یہ زین العابدین, اس کا نام علی بن حسین ہے. میں نے کہا علی بن حسین کے ابے کا نام بتا دو. کہتا اس کا نام حسین ابن علی ہے رضی اللہ عنہ. میں نے کہا چلو علی بن حسین کے ابے کا نام بتا دو. کہنے لگے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ. میں نے کہا بات تو کھل گئی نا کہ علی کا بیٹا حسین ہے رضی اللہ عنہ, حسین ابن حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے, علی زین العابدین کا بیٹا محمد الباقر ہے, علی کا پڑپوتا, سیدنا حسین کا پوتا محمد الباقر. اور ادھر ام فروا صدیق کا بیٹا عبد الرحمن, صدیق کا بیٹا محمد بن نبی بکر, اور ان کا ایک بیٹا محمد کا بیٹا قاسم ہے. عبد الرحمن کی بیٹی جو ہے وہ اسماء ہے, ان کی آگے بیٹی علی صدیق کی پوتی پڑپوتی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ام فروا ہے. ادھر علی کا پڑپوتا کون ہے؟ کیونکہ علی کا بیٹا حسین, حسین کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ, حسین کا بیٹا زین العابدین, زین العابدین کا بیٹا محمد الباقر, پڑپوتا ہے سیدنا علی کا. ادھر پڑپوتی ہے صدیق کی, اور جب محمد الباقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے, صدیق کی پڑپوتی ہے, علی کا پڑپوتا ہے. دونوں کا نکاح ہوا اور جعفر صادق پیدا ہوا. اسی لیے تو جعفر صادق کہا کہتے والدتنی ابو بکر مرتين, ابو بکر رشتے میں نانا بھی لگتا ہے, میرا دادا بھی لگتا ہے. ایمان سے بتا, اگر دشمنی ہوتی, اگر مخالفت ہوتی, اگر جو فاطمہ نے کو شہید کیا ہوتا, اگر جو ہے حق کے راستے غصب کیا ہوتا, اگر جو ہے خلافت چھینی ہوتی, کیا بتا یہاں رشتہ داریاں ہوتی, یہاں آپس میں جو رشتے طے ہوتے. قرآن نے کیا کہا؟ رحماؤ بینہم. اگر بات کرو گے صحابہ محمد کے کردار کی, قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اگر تو بات کرے گا کردار کی, کعبہ کے رب کی قسم ہے, رب نے کسر نہیں چھوڑی, فرمایا تراہم رکعا سجدا. اگر بات کرے گا اصحاب محمد کے ظاہر کی تو قرآن کہتا ہے یا رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے. تراہم رکعا سجدہ, رکوع میں دیکھے گا یا سجدے میں دیکھے گا. اگر بات کرے گا دل کی کہ کہے معاذ اللہ, ایسے بھی کمینے ہیں جو کہتے نہیں تو مسلمان سے اندر معاذ اللہ منافق سے فلاں تھے. یہ کمینے اپنا بغض ہر بندہ نا, شیشے میں بندے کو اپنی شکل نظر آتی ہے نا, تو بد نصیب بکواس کا تبرہ کا صحابہ محمد میں. میں نے کہا قرآن کی مانو کہ تیری مانو, تیری کمینگی کچھ اور کہتی ہے, قرآن کے حقائق کچھ اور کہتے ہیں. قرآن نے کہا اگر بات کرو گے ظاہر کی, کردار کی, تو تراہم رکعا سجدہ, تو رکوع سجدے میں دیکھے گا. اگر بات کرو گے دل کی, جو رب کے سوا جانتا کوئی نہیں, انہو علیم بذات الصدور, سینے کی باتیں کون جانتا ہے. مایا تراہم رکعا سجدہ, مایا اگر دل کی پوچھو گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کی زندگی کا تو مطمع نظر ہی ایک تھا, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. میں ظاہر بھی پاک, باطن بھی
پاک رب نے ظاہر کہا ظاہر دیکھو گے وہ نمازی نظر آئیں گے، باطن دیکھو گے رب کی رضا کے متلاشی نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے نورانی چہرے دیکھو گے اور رب کے حضور جبین نیاز رکھنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں کے اوپر نشان ملیں گے جو ان کے ایمان کی علامت ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ما ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. لوگوں یہ انتخاب ہے کس کا؟ اللہ کا. دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور خوبیاں بیان ہو رہی کس کی؟ اصحاب محمد کی. دور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور خوبیاں بیان ہو رہی کس کی؟ اصحاب محمد کی. ذالک مثلہم، یہ ان کی مثال، یعنی اصحاب محمد کی دینی غیرت، اصحاب محمد جو ہے ان کا باہمی رشتہ تعلق، اصحاب محمد کا ظاہر، اصحاب محمد کا باطن، ان کی دین دارانہ حالت. قرآن کہتا ذالک مثلہم فی التوراۃ. دور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور عظمت و شان اور خوبیاں بیان ہو رہی، کردار بیان ہو رہا کس کا؟ اصحاب. یہ ان کی خوبیاں تورات میں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تذکرے دور عیسیٰ علیہ السلام کا کتاب انجیل ہے اور تذکرہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایمان والو اصحاب محمد قرآنی شخصیات ہیں. اصحاب محمد کو سمجھنے کے لیے توجہ سے قرآن پڑھ. دنیا کی تاریخ جون سی مرضی آ جائے، کتنا بڑے سے بڑا مورخ آ جائے، یاد رکھ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا نہیں. قرآن سے بڑی صداقت اور سچائی نہیں ہے. ہم نے اس لیے کوشش کی آخر تک کہ اصحاب محمد کا کردار، اصحاب محمد کی عزت عظمت بیان کریں تو رب کے قرآن سے بیان کر کے اس بات کو وعدے کریں کہ ایمان والو یہ تیرے میرے ایمان کا مسئلہ ہے. اور آج کل یہ فتنہ عروج کے اوپر ہے اصحاب محمد پہ تبرے کا. اس لیے دفاع کرنے والے بنو جیسے رب نے کیا، دفاع کرنے والے بنو جیسے نبی نے کیا. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پہ تنقید نہیں کرنی. مایا دیکھو تمہارے ایمان کی اوقات حیثیت ہی کیا ہے جو تم میرے نبی کے یاروں پہ تبرہ کرتے ہو. اور تم اود پہاڑ اتنا سونا خرچ کرو، اور مایا اود پہاڑ اس کلو میں نہیں، منوں میں نہیں، ٹنوں میں. اود پہاڑ اتنا سونا خرچ کرو، میرا صحابی آدھا کلو جوں خرچ کرے، تمہارے اود پہاڑ کا سونا میرے صحابی کے آدھا کلو جوں کا مقابلہ نہیں کرتا. کن پہ کام کرتے ہو؟ دفاع کرو جیسے صحابہ محمد نے کیا. عبداللہ بن عمر کے پاس بندہ آ گیا نا، آخری بات ختم کیے دیتے. عبداللہ بن عمر کے پاس صحیح بخاری ہے، صحابہ محمد بھی سے دفاع کر، صحابہ محمد بھی. وہ آیا کہنے لگا میں نے آپ صحابی رسول ہیں؟ جی صحابی رسول ہوں. جی آپ سے میں نے کوئی باتیں پوچھنی ہیں. جی پوچھو کیا پوچھنا. کہنے لگے آپ یہ بتائیں عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں تھے؟ ابو بکر نے کہا جی نہیں تھے. عبداللہ بن عمر کہنے لگے نہیں تھے. بڑا خوش ہوا، عراقی تھے نا خبیث، اور وہی بدبخت صحابہ کرام کے بغض سے بھرا ہوا سینہ تھا. انہوں نے کہا جی نہیں تھے. اچھا کہنے لگے یہ بتائیں جب احد کی جنگ میں بھگدڑ مچی تھی، جو لوگ بھاگے تھے بھگدڑ میں ان میں عمر تھا، عثمان تھا کہ نہیں رضی اللہ عنہ. آپ کبھی ایک بات پہ توجہ کرنی ہے کہ جو آج بھی سیدنا عثمان پہ تبرہ کرنے والے نا، ذرا دیکھنا ان کا قرورہ کن سے ملتا ہے. کبھی دیکھنا ان کی نسل یہ کن سے ملتے ہیں، ان کی سوچ، ان کے جو ہے الفاظ، ان کے معاملہ کن سے، ان کا قرورہ کس سے ملتا ہے. جا کے کیا لگا عثمان جو بغدر مچی تھی بھاگ گیا تھا؟ کہتا جی بھاگ گئے تھے. کہا اچھا زبردست. اچھا یہ بتائیں پھر جب بیعت رضوان ہوئی تھی عثمان نے بیعت رضوان کی تھی، اس موجود؟ کہتے جی نہیں. بڑا خوش ہوا کہ لو جی میرے سارے سوال عثمان تو میں رگڑ دیتا، بڑی تنقید کر لی. نے کہا بیٹھ جائے سن ذرا بات. تو نے سوال کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں تھے؟ تجھے پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی عثمان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی. میرا نبی کہہ کے گیا تھا عثمان تو اپنی بیوی کا خیال رکھنا، میں محمد سے تجھے جنگ میں برابر کا شریک حصہ دار رکھوں گا. تینے دوسرا اعتراض کیا کہ عثمان جو تھا وہ احد کی جنگ سے بھاگ گیا تھا. میں بتاؤ جب جس رب کے دین کے لڑنے والے تھے اس رب نے معاف کر دیا. عفا اللہ عنہم ولقد عفا اللہ عنہم. رب کہے میں نے معاف کر، تو کون بکواس کرنے والا ہے؟ جب رب نے جس کا دین تھا، جس کے دین کے لڑنے گئے تھے، اس رب نے تجھے کس نے حق دیا باقا کرنے کا؟ رب نے معاف کر دیا، تو کون پوچھنے والا؟
کہا تیسری بات تو نے کہی بیعت رضوان کے اندر شامل تھے، تیری جہالت کی انتہا نہیں ہے، تجھے بتا بیعت رضوان ہوئی کس کے لیے تھی؟ یعنی آج بھی آپ لوگوں کو ملیں گے تو پتا کون؟ سیدنا عثمان کے بارے میں بک بک کرنے والے، وہ مودودیت گزیدہ خلافت و ملوکیت ویسے ظالم، ٹھیک ہے، یا ملیں گے وہی جیل میں جیسے ظالم جو بکواس کر کے پہ سیدنا عثمان پہ، اور آخری جملہ اس بات کا یاد رکھنا، کہتے نہیں نہیں جی عثمان دیا غلطیاں سی اور کچھ پالیسیاں ٹھیک نہیں سی۔ میں نے کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ فیصلہ اس وقت میں غلطیاں کس کی تھی، میرے عثمان کی تھی کہ سبائیوں کی تھی؟ عثمان کی دشمنان صحابہ کا ظلم تھا، فیصلہ رسول اللہ سے کروا لو، اٹھاؤ حدیث کی کتب کو۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ ان لعل اللہ یکمشک قمیصا، مایا میرے عثمان اللہ تجھے خلافت عطا کرے گا، فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلع، مایا میرے عثمان اگر منافق کو تجھ سے خلافت چھیننا چاہے، خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ کون چھیننا چاہے؟ منافق۔ وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، عثمان کے مخالفوں کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق ڈکلیئر کیا۔ نبی نے فرمایا یہ تیرے خلاف جو کھڑے رہے ہوں گے کون ہوں گے؟ اب فیصلہ خود کر لینا کہ خلافت و ملوکیت کس مذہب کی عکاس ہے، پھر خود سو لینا جیلم کے کھڈے میں بیٹھ کے سیدنا عثمان پہ بک بک کرنے والا میرے نبی کی زبانی، اس کا شمار کس کھاتے میں ہوگا؟ کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔